اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں اپنے پیٹ میں جو بھی کچھ بچہ ہے اس کو تیری ذات کے لیے نظر کرتی ہوں، تیری ذات کے لیے وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، پس تو میری طرف سے اسے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ منت مانی کہ اے اللہ جو بھی تو ہمیں کوئی اولاد دے گا اس کو ہم تیرے راہ میں بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دیں گے۔ تو جب عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جن کا نام حنا لکھا جاتا ہے ان کے ہاں بچے کی ولدیت کی امید ہوئی تو انہوں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا پیدائش سے پہلے ہی، کیونکہ منت مان چکی تھیں اس لیے انہوں نے اس بات کا باقاعدہ اقرار کیا، اعلان کیا۔ اب انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہ مسجد کی خدمت کرے گا۔ فلما وضعتها، پس جب اس نے جنم دیا اس کو، قالت عرض کی رب، اے میرے رب، انی وضعتها انثی، بے شک میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ انثی مؤنث، مؤنث مراد بیٹی، میرے ہاں تو مؤنث پیدا ہوئی ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے بما وضعت، جو کچھ اس نے جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے مذکر کالانثی، مؤنث کی مانند۔ مذکر اور مؤنث ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بڑا شور ہو گیا، برابری کے حقوق اور مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب فطرت نے فرق رکھا ہے تو پھر کیسے فرق نہیں ہو سکتا؟ وَإِنِّي، بے شک میں نے، سمیتہا، اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم۔ حیرت کی بات یہ ہے امریکہ بہادر جو خواتین کے حقوق کا بہت بڑا علمبردار ہے، وہاں پہ مرد اور عورت کی تنخواہ برابر نہیں ہے۔ ایک گریڈ کی جاب پہ مرد اور عورت کی تنخواہ برابر نہیں، پاکستان میں برابر ہے۔ لوگوں کو حقوق کی برابری کے دروس اور بنیادی حق کی لوگ ان خواتین کا مارا ہوا ہے۔ دراصل یہ لوگ برابری کے حقوق دینا نہیں چاہتے، یہ صرف برابری کے حقوق کے نام پہ معاشرے میں انتشار چاہتے۔ وَإِنِّي، اور بے شک، اُعِیذُہا بِکَ، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّیَّتَہا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَہا، پس اس کو قبول فرمایا، ربہا، اس کے رب نے، بِقُبُولٍ حَسَنٍ، بہت اچھے طریقے سے، یعنی بہت پسندیدگی والی قبولیت۔ وَأَنبَتَہا، اور اس کی پرورش کی، نباتاً حسناً، بہت اچھی پرورش۔ وَكَفَّلَہا زکریا،
اور اس کی کفالت سونپی حضرت زکریا کو۔ یہ زکریا کون تھے؟ حضرت مریم کے خالو۔ حضرت مریم کے والد کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد کفالت کے ذمہ داری قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ پھر قرہ اندازی ہوئی، کنویں میں انہوں نے اپنی کلمیں پھینکی، تو یہ قرہ اندازی میں ذمہ داری کن کے پاس آئی؟ زکریا علیہ السلام کا۔ یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، وہ کوئی اور ہے۔ کلما، جب بھی دخل علیہا، ان کے پاس جاتے، زکریا علیہ السلام، المحراب، محراب میں یا حجرے میں۔ محراب سے مراد یہ مسجد والا محراب جیسے بنا ہوتا ہے، یہ وہ محراب نہیں ہے، یہ الگ سے ایک کمرہ ہے جہاں پہ رہائش تھی، تو وہاں پہ اس کمرے کو، جہاں پہ ان کسی مساجد کے جو خدام تھے جن میں ان کی رہائش ہوتی تھی، ان کمروں کو محراب کہتے ہیں۔ واجدہ عندہا رزقا، جب بھی ان کے پاس جاتے تو موجود پاتے اس کے پاس رزق، کھانا۔ قالا، کہا، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کہ وہ کھانا ان کے پاس ہوتا جو حضرت زکریا ان کو دے کے ہی نہیں گئے ہوتے۔ یا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ موسم میں ہی نہیں ہوتا تھا، وہ پھل موسم میں ہوتے ہی نہیں تھے جو ان کے پاس ہوتے تھے، اور زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی جب وہ ان کو کچھ دے کے نہیں گئے تو وہاں پہ اور کون دے گیا؟ انہوں نے کیا بتایا حضرت مریم نے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب۔ یہاں پہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس آیت میں، پچھلی آیت میں کوئی بہت زیادہ رزق کی بات ہو رہی ہے، کھانے کی بات ہے نا، تو بے حساب رزق سے مراد جو ہم لیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ رزق ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے سسٹم سے ہٹ کے کھانا آنے کی، کہ جو ایک نظام ہے ہمارے ہاں کسی چیز کے کھانے کے پہنچنے کا، وہ کھانا اس نظام کے تحت نہیں آ رہا، یعنی بازار میں جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ نہیں تھیں، اور جس طریقے سے حضرت زکریا نے لا کے کھانا دینا تھا وہ اس طرح سے نہیں آ رہا تھا، اس سے ہٹ کے آ رہا تھا۔ تو بے حساب سے مراد سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اس سسٹم کا پابند نہیں ہے، وہ اس سسٹم سے ہٹ کے جس کو چاہے رزق دیتا ہے۔ اللہ آج بھی جسے چاہے سسٹم سے ہٹ کے رزق دیتا ہے۔ سسٹمیٹیکلی دیکھا جائے تو ایک بندے کو جتنا رزق ملنا چاہیے، اس کے دکان سے جتنا اس کو رزق ملنا چاہیے، انسان بعض دفعہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے اتنا منافع آیا کہاں سے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک ریڑھی لگانے والا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس ریڑھی لگانے والے کے پاس اتنا گاہک کیسے ہوتا ہے، یہ ساتھ اسی وہی آئٹم ایک دکاندار لے کے بیٹھا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس صاف ستھری جگہ ہے، اچھا فرنیچر ہے، اچھا سیٹ اپ ہے، اچھی کوالٹی ہے، اس کے پاس گاہک زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل کھڑے عام سسٹم والے کو، تو یہ ہے بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دنیا کی سسٹم، دنیا کے کلیے سے ہٹ کے رزق دیتا ہے۔ ہنالک، تب جب یہ منظر دیکھا تو پھر دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ایک معجزہ دیکھا تو فوراً خود بھی رب کی طرف رجوع کیا۔ قال، عرض کی، رب، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، من لدنک، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، نیک اولاد، من لدنک۔ انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھا، سسٹم ختم ہو چکا ہے، عمر گزر گئی ہے، تو اپنے پاس سے دے دے، سسٹم کے مطابق نہیں آ رہی اولاد، یہ ہے بغیر حساب، کہ سسٹم جو اولاد کا ہے وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے، اب تو کیا کر، اپنے پاس سے دے دے۔ اور جب بھی اولاد کی دعا مانگیں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا مانگیں، صرف اولاد جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ انک سمیع دعا، بے شک تو خوب سننے والا ہے، دعا، دعاؤں کا، تو پکار کو خوب سننے والا ہے، میری دعا سن لے اور سسٹم سے ہٹ کے مجھے تو اپنے پاس سے نیک اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اپنی دعائیں اور اپنی التجائیں کس کے پاس لے جانے کی توفیق دے؟
اللہ کے پاس۔ یہاں پہ دیکھیں نا، زکریا علیہ السلام نے کرامت کس کے پاس دیکھی؟ بی بی مریم کے پاس۔ کرامت تو یہ تھی نا کہ جو پھل نہیں تھے اس زمانے میں وہ اس کے پاس پڑے، تو اس کی کرامت سے متاثر نہیں ہوئے، اور نہ ہی اسے کہا کہ تو پہنچی ہوئی ہے، تجھے پھل آ رہے ہیں تو میرے لیے دعا کر۔ عقیدہ درست کرنے کے لیے یہ واقعہ بہت اہم ہے کہ اس سے نہیں مانگا، اس سے دعا بھی نہیں کرائی کہ تیری دعا قبول ہو رہی ہے، تو اللہ کے راستے میں وقف ہے، تو بزرگ ہے، تو پہنچی سرکار ہے، تجھے اللہ رزق دے رہا ہے، تو میرے لیے دعا کر لے، تیری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، میرے لیے بھی دعا کر۔ نہیں، یہ سیکھا اگر وہ ذات اس کو دے سکتی ہے تو وہ مجھے بھی دے، تو خود دعا کی، اس سے دعا نہیں کرائی۔ حالانکہ دعا کرانے میں، ایک زندہ شخص سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقیدے کی مضبوطی یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ، اللہ سنتا ہے، سمیع دعا ہے۔ آیت کی آخری سند یہ ہے کہ وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔